عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ و انفادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ بھی کچھ اس طرح نیتیں کر لیں سننے والے اسلامی بھائی، بلا وجہ کپڑے یا داڑھی یا سر کے بال یا بدن سہلانے، دری سے دھاگے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں پر سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے اول تاخیر خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ تو وہ اسلام میں جو اب تک دو زانوں نہیں ہیں ان کی بارگاہ میں التجا ہے کہ کوشش کر کے دو زانوں ہو جائیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اللہ نے چاہا تو اس کا بھی خوب خوب اجر و ثواب نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ خاص خاص باتیں لکھوں گا، اب بھی نیت کر لیں کہ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ و انفادی کوشش کروں گا، با نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ ایک بار پھر ہمارا ملک بالخصوص اور اس میں بھی بالخصوص باب الاسلام اور پنجاب کے بعض شہر جس میں باب المدینہ بھی شامل ہے، مختلف پریشانی اور آفات کا شکار ہے۔ بارش کا سلسلہ یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، پانی اس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ لوگوں کے مکان پانی میں ڈوب چکے، ان کا ساز و سامان ضائع ہو گیا۔ کسی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ لاشیں پڑی ہیں لیکن زمین پانی سے خالی نہیں کہ کسی کو دفن کیا جا سکے، مویشی مر گئے، فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، کھیتیاں اجڑ گئیں، لوگ بے گھر و بے کس و بے بس ہو گئے، طرح طرح کی بیماریاں پریشانیاں مزید بڑھ گئیں۔ جو اس طرح کے معاملات کے میں جو پانی جمع ہو جائے اور طرح طرح کی یہ تمام وہ پریشانیاں آتی ہیں اور کیچڑ، اور تو اس میں بہت سارے امراض بھی آ لگتے ہیں، آ جاتے ہیں، مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کے آگے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہوتے ہیں، کیا عجب دم بھی توڑ دیں۔ عورتوں کے مسائل، مزید جو بوڑھے ہوں بیمار ہوں ان کو سنبھالنا، گھر کے ساز و سامان آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد ہو جانا۔ پھر ہمارے یہاں ایک عجیب مرض ایک اور چلا، ڈینگی وائرس، اس نے مزید ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا اور بے شمار افراد اس مرض میں مبتلا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ سنتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہسپتالوں میں داخل ہیں، ہسپتالوں میں ایمرجنسیاں ہیں،
اور اس بیماری کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں. باب المدینہ میں بھی مستقل برسات کا سلسلہ جاری ہے. سڑکیں جام، کرنٹ لگ کر لوگ مر گئے، چھتیں گری لوگ مر گئے، عمارتیں گری لوگ مر گئے، زخمی ہو گئے، ہسپتالوں میں پڑے ہیں، بجلی غائب، مریض اور جو پریشان حال ہیں ان کے علاج و معالجہ میں بے حد دشواری. جو سیلاب اور بارشوں کی زد میں ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا پانی ہے، اتنا پانی ہے، اتنا پانی ہے کہ ان کی مدد کے لیے بھی کوئی جانے کی صورتحال اتنی بنتی نہیں ہے کہ چلنے کی جگہ نہیں ہے. سڑکیں ٹوٹ گئی، راستے منقطع ہو گئے. جو کمیونیکیشن سسٹم آپ جسے کہیں، مواصلاتی نظام، وہ تتر بتر ہو گیا. کل بھی کسی کا فون آیا تھا کہ ان کے شہر میں پانی جدو کا نام بتا رہے تھے، پانی ہے. رشتہ داروں سے رابطہ کر رہے تھے مگر رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. حیدرآباد منتقل ہوئے، پھر حیدرآباد میں رابطہ ہوا. اب یہ تو ایک بتا رہا ہے، پھر کچھ اور بتا رہا ہے، کوئی اور بتا رہا ہے. اور جن کی میڈیا کے متعلق جو خبر گیری رکھتے ہیں ان کے معلومات کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہوگا. تو ہر طرح سے پریشانی ہے. اب اتنی ساری باتیں پتہ چلی. اس سے پہلے بھی زلزلے، سیلاب وغیرہ کے جب معاملات ہوئے تو مدنی چینل کے ذریعے ہم نے مدنی چینل کے ناظرین سے کچھ مدنی پھول پیش کیے کہ ہم کچھ اس معاملے پہ غور و خوض کریں. اللہ تبارک و تعالی تمام پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرمائے، ان کی مشکل آسان فرمائے. جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے لیے آسانی فرمائے. یہ پریشانیاں، مصیبتیں ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے اور ان کے درجے بلند کرے. جو بھی گھر ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بہتر گھر عطا فرمائے. جو کاروبار جن کے تباہ و برباد ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں بہتر اس کے حلال عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ نے روح و صحت کرے. پریشان حالوں کی پریشانی اللہ دور فرما دے. دعائی کر سکتے ہیں. جو دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے. دعا بلاؤں کو روک دیتی ہے. دعا میں بڑا اثر ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے نیت کی ہے کہ کچھ بیان کے بعد ہم مل کر دعا بھی کریں گے. میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، اول تاخیر شرکت کریں اور بیان میں بھی شرکت کریں. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم مل کر ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ان شہروں کے لیے، یوں دنیا بھر کے لیے مل کر دعا کریں گے. یوں دیکھیں تو دنیا بھر میں پریشانی ہے. دنیا بھر میں مطلب بے چینی ہے، تنگی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا. جہاں جائیے، جدھر جائیے وہاں پر پریشانی سامنے آ جاتی ہے. اگر ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن واضح طور پر اس معاملے میں ہمیں ایک ارشاد میرے پاس موجود ہے. پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں مطلب ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: چمکی، خرابی، خشکی و تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ انہیں ان کے باز کو تکوں کا مزہ چکھائے، کہیں وہ باز آئیں. یہ میں نے آپ کو جو بھی بیان کیا، یہ پارہ 21 ہے سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں. اس پر غور کیجئے. اگر ہم اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں تو صد الفاظ نعیم مراد آبادی علیہ رحمۃ الحادی لکھتے ہیں
شرک و معاصی یعنی گناہ، شرک اور گناہ کے سبب سے قحط اور انسا کے بارہ اور قلت پیداوار اور کھیتیوں کی خرابی اور تجارتوں کا نقصان اور آدمیوں اور جانوروں میں موت اور کثرت آتش زدگی اور غرق اور ہر شے میں بے برکتی، یہ اس کی تفسیر میں لکھا ہے۔ اور بھی مفسرین نے اس معاملے میں بہت سارے اقوال نقل کیے ہیں کہ یہاں فساد سے مراد ہر خرابی اور بگاڑ ہے۔ اگر اس کی اور مزید وضاحت کروں اور میرے چینل کے ناظرین بھی اس کو بڑی توجہ کے ساتھ غور سے سنیں کہ جس انسانی معاشرے میں امن و سکون تباہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں کہ ایسا فساد اور ایسی خرابی اور ایسا بگاڑ جسے انسانی معاشرے میں امن و سکون تباہ ہو جائے، یہ کبھی انسان کے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے۔ جیسے اب اس پر غور کیجئے، نعمتوں کا زائل ہونا، آفات و مصائب کا آنا، قحط آنا، جو رزق میں کمی آ جاتی ہے، خوراک میں کمی آ جاتی ہے، کھانا پینا نہیں ملتا، زمین میں پیداوار کا نہ ہونا، بارشوں کا رک جانا، یا با کثرت سمندری طوفان کا آنا، دریاؤں میں سیلاب کا آنا، فوائد کا کم اور نقصانات کا زیادہ ہو جانا، زلزلوں کا آنا، آگ لگ جانا، ڈوب جانا، مال چھین جانے، چوری اور ڈاکے کے واقعات کا بڑھ جانا، مثال کے طور پر مزید یہ کہ دہشت گردی جیسے ہمارے یہاں عام ہو رہی ہے، قتل و غارت گری عام ہو رہی ہے، خون بہایا جا رہا ہے، بے درے خون بہایا جا رہا ہے، لوٹ مار مچی ہوئی ہے، ہر شخص پریشان ہے، مسلمان کو مارنے پر تلا ہوا ہے، گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے، بچوں کو مار دیا جاتا ہے، عورتوں کی عزت، ان کی عصمت پامال کی جاتی ہے، درندگی بے باکی، ایسے حالات کا ساری دنیا میں اگر ہم جائزہ لیں تو پیدا ہونا، مسلمان صرف پاکستان ہی میں نہیں ہے، ہند میں بھی لوگ رہتے ہیں، اگر ساری دنیا کا جائزہ لیں، مجھے کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا خطہ بتائے جہاں پر امن ہو، ہر جگہ دکھ پریشانیاں، کئی نعمتیں ضائع اور نعمتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ امن و سکون کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ امن و سکون کے لیے گویا گھر گھر بے قرار و بے چین ہے، دولتوں کا انبار، شہرت بھی ہے، مگر سکون نہیں ہے، امن نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، طرح طرح کی مصائب و مصیبتیں، جنگ و جدل کا عالم دنیا میں، آگ لگی ہوئی ہے، قوموں کی قومیں ایک دوسرے کو مارنے پر تلی ہوئی ہیں، آتشی اسلحہ ایسے بنا دیے گئے ہیں، اور ایسا مطلب کہ اس کو کہے گئے جنگی اسلحہ اور اکوپمنٹ جس کو کہتے ہیں، ایسی دنیا میں عجیب و غریب معاملہ بن چکا ہے کہ بس خون ہی خون ہے، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، لوگ مارے جا رہے دنیا بھر میں۔ مزید آگے بڑھیے تو آپسی ایسے اختلاف اور ایسا ذہنی خلفشار کہ مسلمان کے خون کا پیاسا ہو گیا، کبھی کس نام پر، کبھی کس نام پر، کبھی قوم کے نام پر، کبھی مال کے نام پر، کبھی دولت کے نام پر، کبھی وراثت کے نام پر، کبھی زمین کے نام پر، کبھی شہرت کے نام پر، کبھی منصب کے نام پر، کبھی کس کے نام پر، کبھی کس کے نام پر، مار دھاڑ لگی ہوئی ہر طرف، اور ایسی بربریت آ جاتی ہے، یہ سب اس میں آ رہی ہے،
یہ زمین تنگی، یہ خشکی اور تری میں جو مصیبت و پریشانیاں جو آتی ہیں نا، اس کی وضاحت کر رہا ہوں، کس طریقے سے یہ پریشانیاں اور مصیبتیں خشکی اور تری میں آتی ہیں۔ وجہ کیا؟ یہ ان برائیوں کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور یہ ساری چیزیں ہم اپنی اس وقت زندگی میں، اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ دنیا فساد کی زد میں، اگر غور کریں نا، دنیا فساد کی زد میں، طرح طرح کے رابری، ریپنگ اور مرڈر ملٹوں کے حساب سے، بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کی بھی اگر ملٹوں کے حساب سے 1 منٹ میں 5 منٹ میں اتنے قتل، اتنی بدکاریاں، اتنے ڈکیتیاں، اتنی یہ پوری کیلکولیشن، پوری سمری بنتی ہے دنیا کے اندر، اور اس کو باقاعدہ میڈیا کے اوپر ریلیز کیا جاتا ہے۔ پھر بھی لوگ اس بات کو ماننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہے کیا، یہ ہو کیا رہا ہے۔ کہیں شام کو 5-6 بجے کے بعد کاروبار بند، کیوں بھائی ڈکیتی ہو جاتی ہے؟ گھر میں ایک تالا، ایک کے بعد دوسرا تالا، دوسرے کے بعد تیسرا تالا، اس کے بعد سیکورٹی گارڈ، اس کے اوپر سیکورٹی الارم، اس کے اوپر مطلب کہ بڑی مطلب کہ وہ ترکیبیں، اس کے باوجود بھی لوٹ مار، امن سکون کے لیے ترس گئے، خوف کا عالم، سونے سے پہلے نیند کی گولیاں، ٹینشن، ڈپریشن، کمپلیکس، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ غور کرے بندہ۔ ایڈس جیسی بیماری کبھی سنی نہیں تھی، ابھی ہمارے ابھی طرح طرح کی بیماری، اب ڈینگی وائرس، یہ بالکل ایک مطلب اتنا پرانا نام تو نہیں ہے کوئی، اور طرح طرح کے مزید بخار، طرح طرح کی جنسی بیماریاں، جنگی بیماریاں، اندرونی بیماریاں، کوئی اس پر غور نہیں کر رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے۔ جناب فلاں نظام صحیح نہیں ہے، فلاں یہ صحیح نہیں ہے، فلاں وہ صحیح نہیں ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے، یہ ترکیب درست نہیں تھی، یہ انداز درست نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ آج جو بیان کرنے کی میں نے نیت کی تھی وہ یہی ہے کہ ہم کب تک اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کا ذمہ دار، کب تک دوسروں کو ٹھہراتے رہیں گے، اپنی ذات کو اپنے اوپر آنے والی مصیبت کا ذمہ دار بنانے میں آخر کیا رکاوٹ ہے ہم کو؟ یہ میرا آج کی اس مدنی یہ بیان کا مقصد ہے۔ خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھ کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ سمجھے کہ بیان کا موضوع ہے۔ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے، کر